اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی، اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی. آگے اس کی تفصیل ہے، آپ نے کیا بات اس کو فرمائی. اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا. اللہ تعالیٰ ان کو باپ بھی فرما رہا ہے، آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی قرار دے رہا ہے، اور دوسری جگہ پر موجود ہے، بلکہ اسی آیت میں موجود ہے، وہ بت پرست تھا. آزر کہنے کی وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ وہ بت تراش تھا. آزر کہتے ہیں بت تراش کو. اس کا جواب یہ ہے، بالکل آسان سا جواب ہے اور مختصر جواب ہے، لیکن مختصر اس وقت بنے گا جب توجہ کریں گے. توجہ سے نہ سنا تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ٹائم تھوڑا لگے تو توجہ زیادہ چاہیے. یہ آزر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے. چچا، والد نہیں بلکہ چچا ہے. اب سوال ہوگا کہ لے ابھی ہے کہ الفاظ کا پھر کیا مطلب بنے گا اگر چچا ہے تو، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا. اس کا جواب یہ ہے، اور پھر عرض کروں گا کہ بھی توجہ کی ضرورت ہے ورنہ ٹائم زیادہ لگے گا. اذ قال ابراہیم لابیہ، قرآن میں اس طرح ہے. اذ قال ابراہیم لوالدہ کا لفظ نہیں ہے. آزر کا متعلق پورے قرآن میں ابن کے لفظ ہیں، والدن کے لفظ نہیں ہیں. ابن اور والدن میں فرق ہے، عربی زبان میں بھی فرق ہے. یہ لفظ ابن جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اگرچہ باپ ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق دادے پر بھی ہوتا ہے اور چچا پر بھی ہوتا ہے. دادے پر بھی ہوتا ہے اور چچا پر بھی ہوتا ہے. چچا کو ابن کے لفظ سے عربی میں یاد کر دیا جاتا ہے. خود قرآن مجید میں جگہ آپ کے سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے پارے کا مطالعہ فرمائیں. قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری رکوع میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت یعنی وفات سے کچھ ٹائم پہلے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا. بیٹے جب جمع ہو گئے تو فرمایا میرے بیٹو میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور وصیت کرنے سے پہلے تم سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دو. سوال یہ ہے ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد یعنی میرے وصال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب تو کرتے ہو نا اسی معبود کی عبادت، معبود برحق کی، خالق کائنات کی، جس کی میں کرتا ہوں. تو میرے چلے جانے کے بعد تم دوسرا راستہ تو اختیار نہیں کر لو گے. ان میں کچھ نبی ہیں، بیٹوں میں کچھ نبی ہیں، کچھ غیر نبی ہیں. تو نبی سے تو تصور نہیں کہ غیر خدا کی عبادت کریں، تو لہذا یہ وصیت دوسروں کو ہے. یا پھر یہ ہے کہ نبی جب ایسا کام کرتا ہے تو امت کو سمجھاتا ہے، آنے والی نسلوں کو، کہ اس مسئلے کی اگرچہ ضرورت نہ بھی ہو تو پھر بھی ضرورت ہے اور اس کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس تناظر میں آپ نے ان سے سوال فرمایا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ مجھے بتاؤ. اب قرآن شریف کے یہ الفاظ، اگلے الفاظ جن کو یاد ہیں تو وہ پہلے سے ذہن میں، جن کو یاد نہیں ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. قالو سب نے بیک زبان جواب دیا، سب بیٹوں نے، تمام اولاد نے، بیٹوں میں پوتے بھی شامل، جی بیٹیاں بھی شامل، کیونکہ بیٹیاں بیٹوں کے تابع، یعنی ساری اولاد کو آپ نے وصیت فرمائی اور انہی سے سوال فرمایا. سب نے مل کر اس سوال کا یہ جواب دیا نعبدو الہ کا، ہم اسی معبود برحق کی عبادت جاری رکھیں گے جس کی
ہم کرتے ہیں جو آپ کا معبود ہے، یعنی وحدہ لا شریک، اللہ تعالی خالق کائنات، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے وصال کے بعد بھی ہم اسی کی عبادت جاری رکھیں گے اور اسی پر قائم رہیں گے۔ آگے دیکھیے آگے کیا کہا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو آپ کے آباء کرام ہیں۔ کیا لفظ بولا؟ جو آپ کے، اسی ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اسلام پر قائم رہیں گے، اسی پر مستقیم رہیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں آبا کا لفظ موجود ہے۔ آبا جو ہے یہ ابن کی جمع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اب کہا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ابن کہا گیا اس آیت میں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی ابن کے لفظ سے یاد کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا جان ہیں جی، اسحاق علیہ السلام ان کے والد ماجد ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا جان ہیں۔ تو ایک ہی آیت سے ثابت ہوا کہ لفظ ابن کا اطلاق دادے پر بھی ہوتا ہے، اور باپ پر بھی ہوتا ہے، اور چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ ابن جو ہے یہ والد کے ساتھ خاص نہیں، چچا کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ابن کے استعمال سے آزر کا ذکر فرمایا۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، یہ والد ہی آزر نہیں، اپنے والد آزر سے فرمایا، بلکہ اپنے ابی، اپنے ابن سے، اور ابن کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ اور آیت میں یہاں پہ والد ماجد مراد نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا مراد ہے۔ جہاں بولنا تھا خاموش ہو گئے جی، تو پھر اب ڈبل ٹائم لگے گا، ہاں اب ڈبل ٹائم لگے گا، وہ آپ کے کھاتے میں پڑے گا۔ تو اگر یا پھر جلدی جلدی پھر جواب دے دیجئے جی، کہ ابی ہے سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ والد ماجد نہیں، بلکہ ان کا چچا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے، اسی قرآن مجید میں سورۃ توبہ شریف میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور دوسری سورتوں میں بھی موجود ہے، سورۃ ممتحنہ میں موجود ہے، کئی سپاروں میں موجود ہے، کئی سورتوں میں موجود ہے، اور سورۃ مریم کے اندر اس عہد کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے فرمایا تھا۔ عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ عجیب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے ہو، آگے آزر نے یہ جواب دیا تھا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، آج کے بعد یہ بات مجھ سے نہیں کہنی، بتوں کی پوجا سے مجھے نہیں روکنا، آپ نے روکا تو میں پتھر مار مار کر آپ کو مار دوں گا، ختم کر دوں گا، سنسار کروں گا۔ اس نے دھمکی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور خدا کا نبی ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ خدا کا نبی ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن اپنے مشن سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ تو دیکھا جائے گا، اس کو نرم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یہ جو غلطی تم کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ غلطی ایسی ہے کہ اگر معافی نہ ملے تو حق بنتا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ضرور آپ کے لیے معافی مانگوں گا، وہ معاف کر دے گا، تو اپنی غلطی کو چھوڑ دے۔
زبان مبارک سے وعدہ فرما لیا دعائے مغفرت کرنے کا، بخشش مانگنے کا، کس سے؟ آزر سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ چچا جو ہے سیدھا ہونے والا نہیں، کلمہ پڑھنے والا نہیں، بات ماننے والا نہیں، ہٹ دھرمی اور ضد پہ یہ اتر آیا ہے، یہ کبھی کلمہ حق کو قبول نہیں کرے گا، تو آپ نے فرما دیا تھا تیری اپنی راہ میری اپنی راہ، لا تعلقی کا آپ نے اعلان فرما دیا۔ یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ یہ مسئلہ سورت برات میں موجود ہے، 11ویں پارے میں سورت توبہ شریف کی کے اندر ایک پورا مضمون موجود ہے اس مسئلے کا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، یہ قرآن کے لفظ موجود ہیں۔ اپنے چچا کے لیے حضرت ابراہیم نے جو بخشش کی دعا مانگی تھی، اس لیے نہیں مانگی تھی کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا جائز ہے، بلکہ اس لیے مانگی تھی کہ وہ وعدہ کر بیٹھے تھے، وعدے کے پورا کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنے کافر چچا کے لیے دعا فرمائی، ورنہ دعا نہ کرتے۔ جب واضح ہو گیا یہ ہٹ درم ہے، یہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا، یہ کبھی اسلام کو قبول نہیں کرے گا، ایمان پر نہیں آئے گا، تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اعلان برات کر دیا، اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ آج کے بعد میرا آپ سے تعلق نہیں اور آپ کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرمائیں، دعائے مغفرت کا وعدہ تھا، اس وعدے کے تحت دعا مانگی اس کے لیے، لیکن جب واضح ہو گیا یہ کافر ہے، مسلمان کبھی نہیں ہوگا، تو آپ نے دعا مانگنا اس کے لیے چھوڑ دی۔ یہ جملہ یاد کرنا ضروری ہے، دعا مانگنا آپ نے چھوڑ دی، تو جب چھوڑ دی تو پھر کبھی دعا نہیں مانگی۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے ولادت ہے، پیدائش کا جو مقام ہے، وہ ہے عراق۔ بولو عراق۔ عراق کے ایک علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہے یا ہوگا، چلو میں تفصیل کر دیتا ہوں، یہ معلوم ہوگا یا معلوم ہے، جنہوں نے پڑھا ہے سنا ہے ان کو معلوم ہے، جنہوں نے پہلے مرتبہ سننا ہے تو ان کو ہوگا، یعنی شک والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سنا ہوا آپ نے؟ نہیں تو گھنٹہ لگے گا کہ اس قصے کے بیان پہ۔ آگ میں ڈالا گیا تھا، اور آگ میں ڈالنے کے لیے جو تحریک چلانے والا تھا، سب سے بڑا محرک تھا، محرکین سب سے بڑا محرکین میں ایک یہ چچا تھا جی۔ آگ میں ڈالا گیا، ڈالا گیا تو آگ کچھ بگاڑ سکی؟ کیا ہوا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے ہم نے آگ کو حکم دیا خبردار ایک بال بھی جلایا تو، ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کا ایک دھاگا بھی جلا تو، صرف یہ نہیں کہ تو جلا نہ بلکہ ٹھنڈی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ لیکن ٹھنڈی ایسی نہ ہو کہ سردی لگنے لگ جائے، وَسَلَامًا، ایسی ٹھنڈی ہو کہ ان کو سکون معلوم ہو جی۔ اگر سلامن کے لفظ نہ ہوتے تو پھر دسمبر جنوری جیسی سردی ہوتی، اور اس کے لیے جو ہے کمبل کا انتظام کرنا پڑتا، تو فرمایا یہ انتظام بھی نہ کرنا پڑے، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی جو قابل برداشت ہو۔ ٹھنڈی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یہ جو چچا تھا بے ایمان آزر، اسی آگ کا ایک شعلہ اس کو لگا، وہ جل گیا اور جل کر مر گیا۔ بولو جل کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اب آپ نے یہاں سے ہجرت فرمائی، عراق سے ہجرت فرمائی، آپ ملک شام میں تشریف لائے، یہ سننے کی بات ہے۔
ملک شام میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ہجرت کے بعد ہجرت فرمائی عراق سے اور موطن و مسکن بنایا کس کو؟ ملک شام کو. ملک شام میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اس بیٹے کو جو بہت ہی دیر سے پیدا ہوا، بڑی چاہتوں کے بعد پیدا ہوا، اور اس کی والدہ کو ایک جنگل ہے اس میں جا کر چھوڑ دو. اللہ کا حکم تھا کہ ایک جنگل میں ان کو چھوڑ دو. وہ جنگل کون سا تھا؟ ویرانہ کون سا تھا؟ وہ ویرانہ یہی جگہ تھی جو آج مکہ المکرمہ ہے، جہاں پہ کعبہ شریف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور ان کے اپنے صاحبزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑ کر تشریف لے جانے لگے، اور حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بات پوچھیں بولنا نہیں، اشارے سے جواب دینا ہے. تو حضرت سیدہ ہاجر، جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں ہاجرہ، ہاجرہ کا لفظ بھی لوگ ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں، ورنہ اصل لفظ ہے ہاجر، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ جی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں، دوسری زبان ہے کوئی. ہاجر ان کا نام ہے اس زبان میں، اور ہم ان کو بولتے ہیں ہاجرہ، ذات ایک ہی ہے. وہ بولی حضرت ہماری کوئی غلطی، ہمارا کوئی قصور، رب نے جب خوشیاں دکھائیں تو ہمیں اب سکون چاہیے تھا، ہمیں آسائش چاہیے تھی، الٹا ہمیں جنگل میں ویرانے میں چھوڑ کر آپ تشریف لے جا رہے ہیں. کیا وجہ؟ ہماری کوئی غلطی ہو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. آپ خاموش رہے. بی بی سمجھ گئی کہ اللہ کا نبی کے بھی ظلم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی حکم صرف حکم نہیں بلکہ خدا کی حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں ہم ہی سے پوری ہوں گی. تو آپ نے فرمایا، حضرت ہاجر نے عرض کی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا جی. تو آپ بھی بولتے نہیں ہو تو سر تو ہلائیں کم از کم. یعنی جی کا جواب دیا آپ نے سر مبارک ہلا کر. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تو کوئی فکر نہیں، جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا ہے جی وہ ہماری نگرانی خود کرے گا، ہمارے انتظام خود کرے گا. آگے بڑا قصہ ہے بہت لمبا جی. پانی شانی ختم ہو گیا جی، کھانے پینے کا سامان مختصر تھا، چلتا رہا، خصوصاً پانی ختم ہو گیا، اور مکہ کی شدت کی گرمی بڑی مشہور ہے، اور جب کہ آبادی بھی نہ ہو اور سب پہاڑ ہی پہاڑ ہوں تو وہاں پہ کتنا گرمی کا ماحول ہوگا. پانی بھی ختم ہو جائے اور خاتون ہو اکیلی، نہ کہیں جانے کی نہ کہیں آنے کی، پانی کا انتظام بھی نہ کر سکے، کتنا پریشانی ہوگی. تو آپ پانی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی پہ تشریف لے گئیں. دیکھوں کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی بندہ آ رہا ہو، اس سے کہوں کہ پانی تو دو، پانی کا کوئی انتظام کر دو، ہمیں پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے. 2 پہاڑیاں تھیں، ایک پہاڑی سے دوسری پر، دوسری سے پھر پہلی پر، پھر پہلی سے دوسری پر، پھر دوسری سے. میں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، پہلی سے دوسری پر، دوسری سے پچھلے تیسری نہ کہہ دیں، نیند کر رہے نا. ہاں جی، پہلی سے دوسری پر، پھر دوسری سے پہلی پر. ایک کا نام صفا، دوسرے کا نام مروہ. یہ چکر، یہ گردان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 7 چکر لگائے. کیا لگائے؟ 7 چکر لگائے. پانی نام کی کوئی چیز نہ ملی، بشر نام کا کوئی بندہ نظر نہ آیا. اب یہ ہوا کہ جب بظاہر مایوس ہو کر واپس آئیں تو جہاں پہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جلوہ گر تھے، محو استراحت تھے، ایسے لگا کوئی بندہ چل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن بندے کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت سیدہ ہاجر نے، بخاری شریف کے لفظ ہیں، مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے، انہوں نے کہا اغیث اغیث،
ان کان عندک غواص، چلنے والا تیرے چلنے کی آواز تو ہم سن رہے ہیں لیکن تو نظر نہیں آ رہا، اگر تو ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے تو کر۔ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ کہہ رہے اغیث، کیا ایک مسئلے کا جواب آ گیا، حضور تمہیں نظر نہیں آتے، اغیث نہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ یہ پچھلے بندے نے نعرہ لگایا، اس کا مطلب ہے وہ جاگ رہے تھے، ان کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، یا اس لیے بھی ان کے علاقے میں یہ مسئلہ بڑا چلا ہوا ہے، ان کے لیے دلیل مل گئی۔ آپ رحیم یار خان سے رہتے ہوئے، رحیم یار خان میں رہتے ہوئے حضور کو پکارتے ہو، کہتے ہو اغثنی یا رسول اللہ، بولو کیا کہتے ہو؟ تو ایک تو پکارنا، دوسرا جو نظر نہ آ رہا ہو اس کو پکارنا۔ یہ ہمارے نبی کی جدہ ماجدہ حضرت ہاجر نے پکارا، ایک نبی کی اماں نے پکارا، جو دوسرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے اس نے پکارا۔ نظر تو نہیں آ رہا چلنے والا، لیکن لگتا ہے کہ تو کوئی ہے، تو لہذا ہماری مدد کر۔ ہماری وہ چلنے والا اللہ تو نہیں تھا، پکی بات ہے جی، اللہ چلنے سے پاک ہے، وہ کوئی بندہ ہی تھا۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ جہاں پہ میرے خلیل کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگ رہی ہیں، جب چھوٹے بچے کو پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو تو وہ ایڑیاں چلاتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے جی۔ وہ بھوک پیاس کی پریشانی سے نہیں کر رہے تھے، ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے۔ ایڑی رگڑ رہے ہیں، یہاں پہ اپنا پر مارو، پانی کا چشمہ ظاہر کرو جی۔ وہ پانی کا چشمہ نکلا، حضرت سیدہ ہاجر نے پانی چکھا، دیکھوں تو صحیح پینے کے قابل ہے کہ نہیں، اعلیٰ درجے کا پانی، نفیس پانی۔ نفیس پانی کون سا ہوتا ہے جی؟ میٹھا ہو، ٹھنڈا ہو اور معدے پہ وزن نہ بنے، تو یہ صفات اس میں موجود تھیں۔ اور اعلیٰ درجے کی دنیا کی لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق اس میں پروٹین بھی موجود ہے۔ زمزم شریف میں صرف پیاس بجھانے کا اثر نہیں، اس میں بھوک مٹانے کی تاثیر بھی موجود ہے۔ لہذا کوئی بندہ نیت کے ساتھ اگر صرف زمزم شریف پیتا رہے، اسے دوسرے پانی کے پینے کی ضرورت نہیں رہے گی، کھانے کے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایسا پانی ظاہر ہوا، وہ چلنے لگا بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت سیدہ ہاجر اس کے آگے ایک بند بنانے لگی چھوٹا سا، اور زبان سے کہتی تھی جی، ہم جیسے کسی کو روکنا چاہے ہم کہتے رک جاؤ رک جاؤ، چپ ایسے ہو جیسے میں آپ کو بولنے سے روک رہا ہوں۔ ہاں جی، کیا کہتے ہم؟ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ اپنی بولی میں کہتے تھی زم 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 زم، پانی ادھر ادھر نہ جا، رک جا رک جا رک جا۔ اللہ کو ایسے پیارے لگے وہ لفظ، اس کا نام ہی زمزم بن گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات آپ ذہن نشین فرمائے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اب اس کی طرف تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے جاتے ہوئے سیدہ ہاجر کو جب یہاں پہ چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں پہ پہنچایا، واپس جانے لگے کہاں پہ؟ بولو، جہاں سے تشریف لائے تھے۔ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ شام سے۔ تو دعائیں فرمائی تھی، کیا اس جگہ پہ دعائیں فرمائی تھی؟ ان کو پتا تھا اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، کعبہ شریف ہے یہاں پہ، ان کو پتا تھا کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، کوئی اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ کوئی شیرخوار بچے کو ویرانے کے اندر چھوڑ کر برداشت کرے گا؟ کوئی فطری طور پہ برداشت نہیں کرتا۔ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے صرف تیری رضا کے لیے۔
لہذا یہ میری ذریت کا یہ وارث جو ہے یہ تیرے حوالے ہے، میرے گھر والے تیرے حوالے. جس طرح کہتے ہیں پارت ہے، دیکھو کیا کہتے ہیں، پارت ہے. آپ کو پارت کا مطلب ہے خیال رکھنا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، اللہ کے حوالے کیا. اور ایک دعا وہ فرمائی تھی جو آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز فرض ہو تو بھی پڑھتے ہیں، واجب ہو تو بھی پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہو تو بھی پڑھتے ہیں. یہ ڈر اس لیے کہ میں کہیں سننا نہ شروع کر دوں، اس لیے وہ کہتے ایسا تو پڑھتے ہیں، ایسا ایسا بولتے ہیں جی. تو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، چلو یہ بتائیں. تو اس معنی میں ہم پڑھتے ہیں، آتی ہے تو پڑھتے ہیں، نہیں آتی تو یاد کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہر نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھرنے سے پہلے وہ دعا ہم پڑھتے ہیں. یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ حضرت کب مانگی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو جب یہاں چھوڑ کر واپس تشریف لے جانے لگے. کیا دعا مانگی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب تو اللہ کا نام بانو، چل پڑو میرے ساتھ جی. اب تو ساری آپ کو آتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا مانگی آزر کے مرنے کے بعد. ہمت کرو، جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. آزر کے مر جانے کے بعد، آگ میں جل جانے کے بعد. اس نے تو آگ جلائی تھی اللہ کے خلیل کے لیے، جل گیا خود. اس نے تو ارادہ کیا تھا یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے تو میں ڈنکے بجانا چاہتا ہوں. تو ختم ہو جائے گا، تیری نسل برباد ہو جائے گی جی. وہ مر گیا تھا آگ کے الاؤ کے موقع پر. ہجرت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. ہجرت کے بعد، ملک شام میں پہنچنے کے بعد، اور ملک شام سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ شریف میں پہنچانے کے وقت دعا جو فرمائی اس میں دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری شان کے مطابق میری بھی مغفرت فرما. والی والدیا اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما. میری اماں کو بھی بخش دے، میرے والد کو بھی بخش دے. یہ دعا کب فرمائی؟ ہجرت کے بعد، ملک شام سے آ کر مکہ شریف میں کعبہ شریف کی جگہ اس کے قرب میں، اور آزر کے مرنے کے بعد، آزر سے اعلان لا تعلقی کرنے کے بعد، لا تعلقی پہلے ظاہر کر چکے تھے، آج کے بعد میں تیرے لیے دعا مغفرت نہیں کروں گا. تو جب یہ اب دعا فرما رہے ہیں تو معلوم کیا جس سے اظہار برات کیا تھا وہ کوئی اور تھا، وہ کوئی اور تھا. اور جس کے لیے اب مانگ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے. جس سے اظہار برات کیا تھا وہ چچا تھا، اور جس کے لیے مانگ رہے ہیں وہ والد ماجد تھے. تو معلوم ہوا آپ کا چچا کافر ہے، والد کافر نہیں ہے. یہ ہے جی مسئلہ. یہ سمجھ آ گیا؟ کچھ حضرات یہ پوچھنا چاہیں گے بھی اس مسئلے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس مسئلے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس مسئلے کی ایک ضرورت تو یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں. بولو، مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں، اور کافر کو مسلمان کہنا جائز نہیں. تو جو ایک حقیقت میں بندہ مسلمان ہے ہم اس کو کافر کہتے ہیں، یہ جرم ہے. تو لہذا یہ فرض ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کو مسلمان کہیں، مسلمان سمجھیں، کیونکہ وہ کافر نہیں تھے. کافر جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نہیں تھے بلکہ ان کا چچا تھا. اب آئی سمجھ میں؟ سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں تھوڑا سا اور نہیں کھولوں گا. دوسری ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو ہے. در حقیقت ہم حضور کی شان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. حضور کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے آباء و اجداد کے حوالے سے. دیکھیے بھائی، حضور نے اپنے والدین سے لے کر ماجدین سے لے کر حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام تک
ہر دور میں آپ کے جتنے آبا و اجداد تھے حضور نے ان کی دو خوبیاں بیان فرمائی. ایک تو یہ فرمائی ولدت من نکاح لا من صفاح. حضور کے سلسلے میں جو نبی اور رسول ہیں آبا و اجداد کے سلسلے میں وہ تو بحث سے بالا تر ہیں. جو نبی رسول نہیں ہیں وہ بھی بحث سے بالا تر ہیں حضور کی عظمت کی وجہ سے. حضور نے فرمایا میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام سے لے کر میں اپنے والدین ماجدین تک کسی بھی دور میں نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا. میرے والدین صحیح نکاح سے تھے, ان کے والدین صحیح نکاح سے تھے, پھر ان کے والدین صحیح نکاح سے تھے, آخر تک جو سلسلہ ہے حضور نے فرمایا نکاح کے انقطاع کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ایک بات اگر پوچھوں تو ذرا تھوڑا سا ہمت کریں گے؟ ایک ایک بندے کے متعلق معلوم ہونا یہ کس حیثیت کس کیفیت سے ہے. وہ بھی ماضی کا مسئلہ, یہ غیب کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اور حضور غیب بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ بتائے گا کون؟ جس کو علم ہوگا یا علم کے بغیر بتائے گا؟ یہ حضور کے خدا داد علم غیب کی بھی دلیل ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنے آبا و اجداد تک, سارے آبا و اجداد تک میں ہر دور میں نکاح سے پیدا ہوا. نکاح سے حضور کے آبا پیدا ہوئے یا حضور پیدا ہوئے؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے اس میں جی. نکاح سے پیدا ہوئے تو حضور کے آبا و اجداد پیدا ہوئے, لیکن حضور فرماتے میں پیدا ہوا. میں کا مطلب یہ ہے میرا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا, ان سے شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا, ان سے ان کے بیٹے کی طرف, ان سے ان کے بیٹے کی طرف, تو میں ہی تو پیدا ہوتا رہا اپنے آبا و اجداد سے. تو حضور کے نور کی موجودگی بھی ثابت ہوئی اس دور میں. ایک بات یہ کہ حضور فرماتے میں ہر دور میں نکاح سے پیدا ہوا, بغیر نکاح کے میں کسی بھی لڑی سے پیدا نہیں ہوا. ایک بات یہ. دوسری من الاصلاب الطاہرۃ الی الارحام الطیبہ, میں جس پشت میں تھا وہ پشت بھی پاک تھی, اور جس رحم میں تھا وہ رحم بھی پاک تھا. یعنی میرے آبا کا سلسلہ بھی پاکوں کا سلسلہ ہے, اور میرے جدات و امہات کا سلسلہ بھی پاکوں کا سلسلہ ہے. ماں کی لڑی کے حوالے سے بھی پاک ہوں اور باپ کی لڑی کے حوالے سے بھی پاک ہوں. یہ دو چیزیں حضور نے فرمائی. ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حضور کے آبا و اجداد میں پلید کوئی بھی نہیں. ہمت کرو ذرا تھوڑی سی, یہ گرمی کیا بگاڑے گی آپ کی ایمان کے سامنے. حضور کا آبا و اجداد کا سلسلہ پلیدوں سے پاک ہے. آپ کے آبا و اجداد کے سلسلے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو پلید ہو. اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کافر پاک ہوتا ہے کہ پلید ہوتا ہے؟ پچھلے کہتے ہیں آیت پڑھو پھر ہم مانیں گے. اب مانتے تو پہلے سنی پڑھے بغیر مانتا ہے, یہ پڑھا ہوا پہلے ہوتا ہے, صرف اس کی تار جوڑنی پڑتی ہے. صرف یہ دلیل یاد رکھنا چاہتے ہیں, سنو قرآن میں موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, انما المشرکون نجس. ایمان والو یقین کے ساتھ رہو اس مسئلے پر کہ جو مشرک ہو, جو بت پرست ہو, وہ پلید ہے, وہ نجس ہے. ایسا پلید ہے 7 سمندروں میں اس کو نہلا دو تو سمندر تو پلید ہو سکتے ہیں, وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. تو معلومہ کافر اور بت پرست مشرک پلید ہوتا ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد میں پلیدوں کا سلسلہ ہے ہی نہیں, کوئی پلید ہے ہی نہیں. اب آئیے اصل مسئلے کی طرف. حضور ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے, بولو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے. اسماعیل علیہ السلام شہزادے ہیں حضرت ابراہیم کے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہوا وہ حضور کا بھی والد ہوا, حضور کے دادا جان ہوئے وہ بھی, تو حضور ان کی لڑی سے ہوئے. اور حضور فرماتے آدم علیہ السلام تک میرا آبا و اجداد کا جو سلسلہ ہے
ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو پلید ہو، وہ سب کے سب پاک تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد پاک تھے، اور پاک اس معنی میں تھے کہ وہ کفر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اہل ایمان تھے، وہ مسلم تھے، حقیقی معنی میں موحد تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کو مومن ماننا اور اس مسئلے پر زور دینا در حقیقت حضور کی عظمت کے پہلو کا تحفظ کرنا ہے کہ حضور انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور فرماتے میرے آبا و اجداد کے سلسلے میں کوئی پلید ہے ہی نہیں۔ جب سارے پاک ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی پاک ہیں۔ یہ جی اس مسئلے کی ذرا اہمیت اور تفصیل تھی، میں نے بیان کی۔ آج ہم نے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کافر نہیں بلکہ مسلم ہیں، جی مشرک اور بت پرست نہیں بلکہ موحد ہیں، غیر مسلم نہیں بلکہ مسلم ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں جس سے آپ سب حضرات یقین کی منزل تک پہنچ جائیں۔ دیکھیے بھائی، حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر ہو اگر خدا نخواستہ، تو کافر کہاں جائے گا؟ جنت میں، جہنم میں؟ اور جو کافر ہوتا ہے اس نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو کافر ہیں وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اگر معاذ اللہ کسی کے سلسلے میں کوئی کافر ہو تو وہ بھی ابدی جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور جس کپڑے کو بھی ہاتھ لگا دیں اس کپڑے کو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ حضرت انس کا ایک کھانے کا رومال تھا، روٹی کا رومال، جس کو کندورا بولتے ہو، کندوری بولتے ہو، پنجابی سپیکنگ بھائی بولتے ہیں پونا، جی پونا، پونا یا پونا جو بھی ہے، کھانے کا رومال، روٹی کا رومال، روٹی لپیٹنے کا رومال۔ دو بندے ان کے مہمان ہوئے، خادم نے کھانا پیش کیا، آپ نے دیکھا کہ روٹی کا رومال میلا کچیلا صاف نہیں ہے، آپ ناراض ہوئے، فرمایا کہ معزز مہمان ہے اور صاف کپڑا تم نہیں لائی۔ اس نے کہا ناراض نہ ہوں، جلدی میں آپ نے کھانا طلب کیا، میں نے پیش کیا، میں ابھی آئی۔ خادمہ گئی، اس نے روٹی کا وہ رومال اس نے صاف کیا اور واپس لائی۔ کیسے صاف کیا؟ یہ ہے دیکھنے کی بات۔ تندور جل رہا تھا، آگ دہک رہی تھی، اس نے ان لوگوں کے سامنے جا کر وہ کپڑا تندور میں ڈالا۔ کیا کیا؟ تندور میں ڈالا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اس کو باہر نکالا، چھٹکا، میل کچل اڑ گیا، وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا، صاف ہو گیا، واپس لے آئی۔ مہمان ہکے بکے کہنے لگے کہ یہ رومال ہے روٹی کے یا جادو کی چھڑی ہے؟ پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے۔ حضرت انس نے فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا تناول فرمایا تھا، اسی روٹی کے رومال سے ہاتھ مبارک صاف فرما دیے تھے اور اسی کو رخ انور پر بھی پھیرا تھا، اور جو ایسا کپڑا ہو اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اور آگے یہ فرمایا ہم جب یہ میلا ہو جائے دھوتے نہیں ہیں، ہم اس کو ایسے ہی صاف کرتے، آگ میں ڈالنے کے بعد باہر نکالتے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جس کپڑے کو حضور کے رحمت والے ہاتھ لگ جائیں، حضور کا رخ زیبا لگ جائے، شرف حاصل ہو کپڑے کو مس ہونے کا، اس کو آگ نہیں لگتی۔ تو جس پشت میں حضور رہے ہوں، ہاں جس رحم میں حضور جلوہ گر ہوں، ان کو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو کافر ہونے کا مطلب ہوگا آگ میں جانا، جی، اور حضور جہاں پہ ہاتھ بھی لگا دیں وہ آگ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی، آگ اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو پھر کافر کہنے بنانے کا فائدہ کیا ہوا تمہیں؟ جی، اور میں کہتا ہوں ان کو اگر آگ میں بھیج دیا جائے دورے کے لیے تو آگ بجھ سکتی ہے، آگ بچ سکتی ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے۔
بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب میرے امتی میرے غلام میرے صحیح العقیدہ صاحب ایمان غلام پل صراط سے گزریں گے، نیچے ہوگی آگ، کیا ہوگی جی؟ اوپر ہوگا پل، حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے سے پہلے اس سے گزرنا پڑے گا۔ کیوں گزرنا پڑے گا؟ تاکہ بندے کو اندازہ ہو میں کیسی گندی جگہ سے بچا ہوں، کیسی میں عذاب والی جگہ سے بچا ہوں اور کتنا نعمتوں والی جگہ مجھے ملی ہے۔ تو پل صراط سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا۔ جو ایک بندہ کہنے لگا جب گزریں گے تو وہ کاٹ دے گی، ہم گر پڑیں گے، میں نے کہا تم گر پڑو گے، ہم وجد کرتے ہوئے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو میرے غلام ہوں گے جب وہ وہاں سے گزریں گے تو آگ پکار کر کہے گی جوز یا مومن، جوز یا مومن، ایمان والے بندے جلدی جا، جلدی جلدی جا۔ کیوں؟ فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ لَهَبِ، کیونکہ تیرے ایمان کے نور سے تو میں بجھنے لگ گئی ہوں۔ اگر میں بجھ گئی تو حضور کے دشمنوں کو جلائے گا کون؟ وہ جلیں گے کیسے؟ جلدی جلدی گزرو مجھ سے۔ حضور کے غلام اگر گزرے تو جہنم پناہ مانگے، وہ بجھنے لگ جائے تو جن رحموں میں جن اصلاب طاہرہ میں حضور جلوہ گر رہے وہ اگر چلے جائیں تو آگ بجھ نہیں جائے گی۔ سمجھ میں آئی؟ تو لہذا عقیدہ یہی صحیح ہے کہ حضور کے والدین ماجدین سے لے کر حضرت آدم و حوا تک ہر دور کے حضور کے آباء و اجداد مسلم ہیں، مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، اور اسی کا ایک حصہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد بھی اہل ایمان ہیں۔ اگر وہ اہل ایمان نہ ہوں تو حضور کے سلسلے میں کافر آ جائے گا، اور حضور کیا فرماتے ہیں میرے سلسلے میں کوئی پلید نہیں ہے۔ مسلمان پاک ہوتا ہے، کافر پلید ہوتا ہے۔ تو یہ نفی حضور نے کی، ہم نے نہیں کی۔ اور آج تک ہم نماز کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قدرتی بات ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام والی خدا نے قیامت تک کے لیے نماز میں رکھوا دی تاکہ یہ گواہی ملتی رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا کافر تھا، ان کا والد کافر نہیں۔ میں نے تو کوشش کی تھوڑے ٹائم میں وہ ہو جائے، لیکن آج آپ ذرا ڈھیلے بنے ہوئے تھے، تھوڑا زیادہ ٹائم لگا نا، یہ آپ کی وجہ سے لگا ہے، لیکن ثواب بڑھا ہے، عذاب نہیں بڑھا۔ تو اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میرے کھاتے میں ڈال دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر مستقیم ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس پر ایمان رکھنے پر ہمیں ہمیشہ اس پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔